ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والصدق في الغار والصديق لم يرما وروح الروح نما بالقائم الكريم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما بدا بواسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان شمع ضیاء جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام و اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما حب آل محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المعصومین الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ وعمل والہ وتم الرحمن کی حمد و ثنا اور پیارے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت حضور سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بقدس پناہ میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے اس کریم پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، جو صمد ہے، جو احد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، وہ اپنی ذات اور صفات میں کمالات کا مالک ہے. اس کریم رب کا پروردگار کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک نے ہمیں زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں ایسی بابت کرنے کی نصیب فرمائی اور بالخصوص حضور سیدنا محبوب سبحانی گفت ربانی گفت نورانی شہباز لیلہ مقامی پیران پیر سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل قیام کا نصیب فرمائی. اور یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے. الحمدللہ اس آستانے پر، اس جگہ پر بڑے اہتمام کے ساتھ ہر مہینے سرکار کو زیارت کی گیارہویں کی محفل کا اہتمام ہوتا ہے اور دعائے خیر بھی ہوتی ہے، نعت خوانی بھی ہوتی ہے، بیان بھی ہوتا ہے اور جو ماں حاضر کام ہوتا ہے، شیر بھی ہوتی ہے، وہ بھی تقسیم ہوتی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کا محض فضل و کرم ہے کہ ایسے جہاں پر ہر کوئی اپنے معاملات میں مصروف ہے تو ایسے ماحول میں اس آستانے پر 11ویں شریف کی محفل سجانا، پھر نعت خوانی کا اہتمام کرنا، پھر بیان کا اہتمام کرنا، یہ اللہ کے فضل میں سے ایک بڑا فضل ہوتا ہے. تو یہ بابرکت مہینہ ہے تو اس مہینے کی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا. یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے.
بڑی عزتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک ہے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے روایت عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب آپ پر قربان جائیں، رمضان کے علاوہ ہم اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزے رکھیں۔ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، یا رسول اللہ یہ ارشاد فرمائیے کہ رمضان کے علاوہ کثرت کے ساتھ روزے کس مہینے میں رکھیں؟ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں، رمضان کے بعد کثرت کے ساتھ تم روزے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھا کرو۔ اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے والدین، ماں باپ پر قربان جائیں، ہم نے دیکھا ہے آپ کا عمل ہے، آپ کا معمول ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، دفتر نامہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے غلاموں میں پسند کرتا ہوں جب اللہ کی بارگاہ میں میرا دفتر پہنچے تو اس دفتر میں جو آخری میرا عمل ہو، اور اس دفتر کے اندر جو میرا آخری عمل ہو وہ یہ ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا دفتر نامہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ روزے یہ شعبان ہے، اس کے کتنے حروف ہیں؟ 5 حروف، شین، عین، با، الف، شعبان۔ 11ویں شریف کی محفل ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ نے دنیا طالبین اپنی کتاب میں شعبان کی تعریف فرمائی کہ شعبان 5 لفظوں پر مشتمل ایک حرف کا نام ہے۔ اب سب سے پہلے شعبان کی معنی کیا ہے؟ شعبان جو ہے شعب سے نکلا ہوا ہے۔ عربی میں شعب کہتے ہیں گھاٹی کو۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس مہینے کو جو اللہ تعالیٰ نے شرف اور عزت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی صدق دل سے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اپنی شانوں کے مطابق معاف فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک رات ہے اس مہینے کے اندر، وہ 14ویں کی رات ہے، 14ویں کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات 14ویں کا دن ہے۔ اس دن کے اندر، اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ جو پورے سال کے لوگوں کے دفتر ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اس رات کے اندر، 15ویں کی رات کے اندر، 14ویں کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ دفتر چینج ہوتے ہیں، دفتر چینج ہوتے ہیں، فرشتے چینج ہوتے ہیں، اس کی روزی لکھی جاتی ہے، اس کی موت لکھی جاتی ہے، اس کی زندگی لکھی جاتی ہے، اس کے دنیا کے جو بھی سال کے عمل ہوتے ہیں وہ اس 15ویں شب کے رات کو لکھی جاتی ہے۔ تو اس رات کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں ذکر کیا جائے، اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا کیے جائیں اور اللہ کے لیے روزے رکھے جائیں، کیونکہ جب ہمارے نئے دفتر کھلے تو ان کی ابتدا اللہ کی عبادت کے ساتھ ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، اللہ کے روزے کے ساتھ ہو۔ جب دفتر کی ابتدا اللہ کی بندگی کے ساتھ ہوگی تو اس کی برکت یہ ہوگی، جب یہ دفتر بند ہوگا اللہ تعالیٰ اس ابتدا کی وجہ سے ہماری انتہا بھی بہتر فرما دے اس رات میں۔ اب ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کماتے بھی کثرت کے ساتھ ہیں۔ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ کمانے والا ایک ہوتا تھا، کھانے والے 10 ہوتے۔ اب کمانے والے 10 ہیں، کھانے والا کوئی نہیں، پھر بھی ضد میں بے برکت، ٹینشن، پریشانیاں،
بچوں کی شادیاں، بچوں کی پڑھائیاں، بچوں کے لیے گھر کے معاملات، راشن کے معاملات، تمام یہ کیوں؟ ہم نے رزق کو پکڑ لیا، ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے، رزق لینے کے چکر میں ہم دن رات کوششیں کرتے ہیں، مگر ہماری پہلے کیا شان ہوتی تھی، اب کیا؟ ہم رزق کے پیچھے رات دن لگے ہوتے ہیں، مگر جو رزق دینے والا رزاق، جو رزق دینے والا خالق ہے، جو رزق دینے والا مالک ہے، ہم نے رزاق کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے پڑے، نہ رزق ملا نہ رزاق ملا۔ جب ہم رزاق کے لیے آئیں گے، رزاق کی بارگاہ میں جھکیں گے، جو رزق دیتا ہے اس کی بارگاہ میں اس کے کثرت کے ساتھ ذکر کریں گے، تو وہ خدا اتنا کریم ہے کہ پرندوں کو بھی بھوکا سونے نہیں دیتا، تو وہ اپنے محبوب کے غلاموں کو کیسے بھوکا سونے؟ ہمیں اس رزاق کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنی چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم کہیں پر بھی کام کرتے ہیں، کہیں پر بھی اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ان معاملات جہاں پر بھی جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کچھ اصول ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں کام پر رکھا جاتا ہے۔ اب ہم جب کہ کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، تو اسلام کے بھی تو کچھ اصول ہیں نا، اسلام کے بھی تو کچھ ضابطے ہیں نا، اسلام کا تو کچھ قانون ہے نا۔ جب ہم ان قانونوں کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں گے، ان قانونوں کے مطابق اسلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے ہمیں رزق عطا کرے گا۔ ایسا کریم رب ہے، ایسا کریم مالک ہے، ہم نے اس کریم رب کی طرف رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی، اس کے بعد ہمیں ذکر کرنا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بندہ اللہ سے ڈرا، تقوی اختیار کی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکالتا ہے، کیا نکالتا ہے؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ کریم نے فرمایا میں اس کے لیے نکالتا ہوں، وَيَرْزُقُهُ، اور اس کو میں رزق عطا فرماتا ہوں، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار مجھے یہاں سے رزق ملے گا، مگر کریم پروردگار فرماتا ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو پاک رکھتا ہے، مالک خالق پروردگار فرماتا ہے میں اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، گمان بھی نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ایک صحابی رسول آئے، ہم نے استغفار، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ، امام الانبیاء توبہ 70 مرتبہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ حضور سید عالم کی شان کیا ہے؟ آپ تو معصوم ہیں، آپ کے اوپر کوئی زیادہ گناہ نہیں، پھر کیا علماء فرماتے ہیں یہ حضور سید عالم 70 مرتبہ جو دن میں استغفار فرماتے تھے نا، ایک تو تعلیم امت کے لیے، امت سیکھے، امت اس سبق کو یاد کرے کہ میں اللہ کا حبیب ہو کر، اللہ کا خلیل ہو کر، اللہ کا محبوب ہو کر دن میں 70 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اے امتیو، اللہ نے مجھے یہ اتنی شان عطا فرمائی ہے، پھر بھی میں دن کی ابتدا، دن کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں استغفار سے کرتا ہوں، تو میں یہ تمہیں تعلیم دے رہا ہوں کہ تم بھی اپنے دن کی ابتدا اور انتہا اللہ کی بارگاہ میں استغفار سے کی۔ علماء فرماتے ہیں ایک تو یہ تھا کہ یہ استغفار جو تھا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے لیے نہیں تھا، استغفار ایک تو تعلیم امت، اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا، دوسرا یہ استغفار اپنے گنہگار امتیوں کے لیے تھا، گنہگار امتیوں کے لیے کہ یا اللہ میری گنہگار امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا سیدی یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، میرا ایک بیٹا تھا وہ گم ہو گیا کچھ دنوں سے، غائب، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے تم جاؤ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، رات کو تنہائیوں میں گڑ گڑاؤ، نمازیں پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین رکھتے ہوئے گئے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دن گزرے،
اس کا بیٹا رات کے وقت دروازے پر آیا دستک دی. جب آپ نے دستک آواز سنی تو دروازہ کھولا, کیا دیکھتا ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت دروازے پر آ گیا. ایک بات ہے. دوسری بات یہ کہ اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کچھ بکریوں کا ریوڑ ہے, کچھ بکریاں ہیں. تو وہ ایک اور حیران ہوا کہ ایک تو بیٹا آ گیا اور کچھ بکریاں بھی لے آیا. تو سب سے پہلے اس نے بیٹے کو اپنے گھر میں بٹھایا, آل کیا کہ بیٹے کہاں تھے. تو اس نے سارا ماجرا سنایا اور کہا یہ بکریاں کہاں سے, اس کا ماجرا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا, یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو. میں نے استغفار کی, میرا بیٹا بھی آ گیا, ساتھ میں بکریاں بھی لے کر آ گیا, مال بھی لے کر آ گیا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ میں مدینہ المنورہ کی حدود سے تھوڑا نکل گیا تھا. باہر نکلا تو کافروں کا ایک جتھا تھا, اس نے مجھے قید کر لیا اور مجھے وقت قیدی کر بنا لیا, جس کی وجہ سے میں قید تھا, حاضر نہیں ہو سکا اور وہاں پر قید تھا. تو سید عالم نے فرمایا کہ تو پھر آزاد کیسے ہوا, کس طریقے سے آزاد ہوا اور یہ بکریاں کیسے لایا؟ تو عرض کرنے لگے, یا سیدی یا رسول اللہ, رات کے وقت وہ سوئے ہوئے تھے, جن رسیوں سے مجھے باندھا تھا وہ رسیاں ڈھیلی ہو گئی. جب رسیاں ڈھیلی ہو گئی تو میں نے اپنے ہاتھوں کو کھولا, اپنے پاؤں کو کھولا, اور جب میں بھاگ رہا تھا, نکل رہا تھا, اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی تھی, کیونکہ وہاں پر اس کا باپ استغفار کر رہا تھا. اس استغفار کی برکتیں اور رحمتیں یہاں پر بیٹے کو میسر ہو گئی. اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی. یا سیدی یا رسول اللہ, میں نکل رہا تھا, جب وہاں سے نکلا تو ان کی بکریاں وہاں پر باندھی ہوئی تھی. تو میرے دل میں خیال ہوا کہ ان بکریوں کو بھی مدینے لے جاتا ہوں. تو میں نے ان کو کھولا, یہ لے کر آ گیا, اور اس طریقے سے میں بچ بچاتے رات کے پہر اپنے گھر میں پہنچا اور یہ بکریاں بھی لے کے آیا ہوں. یا رسول اللہ, اب یہ ارشاد فرمائیے کہ آیا کہ یہ بکریاں کھانا, بکریوں کا مال, بکریوں کا دودھ, بکریوں کا پیسہ ہمارے لیے حلال ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے, کیا حکم ہے یا سیدی یا رسول اللہ؟ حضور سید عالم نے فرمایا کہ تو نے اللہ کی بارگاہ میں تیرے والد نے استغفار کی, ایک تو تجھے اللہ نے آزادی عطا فرمائی, دوسرا اللہ نے تجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان نہیں, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے وہاں سے رزق عطا کیا ہے کہ تجھے تو صرف بیٹے کی فکر تھی, میرا بیٹا آ جائے, مگر اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کو بھی رہائی, آزادی عطا فرما دی, اور تیرے بیٹے کے آنے کی خوشی میں اللہ نے تجھے وہاں سے رزق عطا فرمایا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں تھا. لہٰذا یہ تجھے استغفار کی برکتیں حاصل ہوئی ہیں. اب یہ بکریاں تیرے لیے جائز ہیں, حلال ہے, تو ان کا دودھ بھی پی سکتا ہے, ان کا گوشت بھی. تو جو بندہ اللہ کی بارگاہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے, اللہ اس کو اس طریقے سے انعامات دیتا ہے, اس طریقے سے. اب دیکھیں جہنم کی آگ, اب جہنم کی آگ کو یہ عام آگ نہیں ہے جس پر ہم روٹی پکاتے ہیں, سالن پکاتے ہیں. باقاعدہ کتابوں میں یہ آیا کہ یہ جو آگ ہے, دنیا کی آگ, یہ دن میں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتی کہ یا اللہ یہ آگ دنیا کی, یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا, جہنم کی آگ اتنی خطرناک. ہمارے بزرگوں نے اور حدیث شریف میں آیا کہ اگر جہنم سے تھوڑی سی آگ لا کر 7 سمندروں میں اندر ڈالی جائے, اس کو ٹھنڈا کیا جائے, 7 سمندروں کے اندر رکھا جائے, پھر اس کو باہر نکال کر دنیا میں لگایا جائے, وہ تھوڑی سی آگ دنیا کو جلا کر راکھ کر دے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک. اور ہمارے علماء فرماتے ہیں اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکتا, اس آگ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, بلکہ ایک چیز ہے, اگر یہ بندہ اللہ کے خوف میں, اللہ کے ڈر میں, اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ بھی گرا دے, اللہ تعالیٰ اس قطرے کی برکت سے جہنم کی آگ ہو جائے. ہمارے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے, ہر وقت توبہ کرے, جب گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرے. گناہ پر دلیر نہیں ہونا چاہیے, گناہ پر سخت دلی نہیں ہونی چاہیے, اور
جیسے ہی گناہ ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ یا اللہ تو کریم ہے، بخش دے، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور اس توبہ پر بھی مجھے طاقت عطا فرما، کیونکہ ہر نیک کام تیری طرف سے ہوتا ہے۔ جب یہ بندہ اپنا شیوا اپنا لے گا، گناہوں سے بچنے کا طریقہ اپنا لے گا، بار بار توبہ کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائے گا کہ نیکیاں کرتا رہے گا، گناہوں سے بچاتا رہے گا اس کو۔ اب ایک صحابی رسول تھے، ان کی نماز فجر قضا ہوتا ہے، تو وہ جب نماز فجر قضا ہوئی، صبح اٹھے دیکھا سورج چڑھ گیا، وہ رونے لگے یار میری نماز، اب ہم کتنی نماز قضا کرتے ہیں، یہ صحابی رونے لگے، یا اللہ جماعت چھوٹ گئی، نماز قضا ہو گئی، رونے لگے، پورا دن رونے لگے، نہ کھایا نہ پیا، رات پوری رونے لگے، کھایا نہ پیا۔ فجر کے ٹائم ان پر غشی تاری ہو گئی، نیند غالب آئی، تو نیند جب غالب آئی، جب فجر کا ٹائم ہوا تو دیکھتے ہیں کہ سرہانے پر ایک بندہ ہے، وہ مجھے اٹھا رہا ہے فجر کی نماز کے لیے، اٹھو نماز پڑھو، اٹھو نماز پڑھو۔ میں اٹھا، نماز کے لیے اٹھا، نماز پڑھی، تو وہ بندہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ تو کون ہے جو مجھے فجر کی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے، اتنے مہربان؟ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ کہا کہ میں شیطان ہوں۔ تو وہ حیران ہوئے، شیطان کا کیا کام، وہ تو نمازوں سے روکتا ہے اور تم نمازوں کے لیے اٹھا رہے ہو۔ کہا کہ کل رات میں نے تیری فجر کی نماز قضا کروائی، کل رات میں نے تیری فجر کی نماز قضا کرائی، اور اس کی وجہ سے تو پورا دن پریشان تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے رو رہا تھا، پورا دن نہ تو نے کھایا نہ پیا، پھر پوری رات بھی تو رو رہا تھا، نہ کھایا نہ پیا، اور فجر کو دیکھ پر غشی تاری ہو گئی، میں نے تجھے اٹھا لیا، اسی وجہ سے اٹھایا کہ تم نے پورا دن کھایا نہیں پیا نہیں، پورا رات خوف سے روتا رہا، اللہ نے تجھے اس نماز کے بدلے 70 نمازوں کا اور ثواب عطا کیا، صرف تیرے اس خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، اس رونے کی وجہ سے، اور اللہ نے ثواب عطا کیا۔ تو اسی لیے میں نے آج تجھے اٹھا دیا، ایسا نہ ہو کل بھی تو روئے اس فجر کی وجہ سے، پھر اللہ تجھے 70 نمازوں کا ثواب عطا کرا، اسی لیے میں نے۔ تو جو بندہ گناہوں پر توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جلدی حاضر ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس کی دل کو نرم بھی فرما دیتا ہے، پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جاتی۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، پہلا گناہ کرتا ہے زندگی کا، تو اس کی دل پر اس گناہ کی وجہ سے ایک کالا ٹھپا آ جاتا ہے، کالا ٹھپا آ جاتا ہے، پھر وہ اور بندہ گناہوں پر دلیر ہوتا ہے، وہ کالا ٹھپا جو دل پر ہوتا ہے وہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جاتی ہے تو سیدی صدیق اکبر فرماتے ہیں جس کی دل کالی ہو جاتی ہے، اس دل کے سامنے قرآن بھی پڑھا جائے پھر بھی وہ دل صاف نہیں، قرآن بھی پڑھا جائے، کوئی نصیحت بھی کی جائے، اب جب ہمارے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ہم پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی کیونکہ دل کالا ہے۔ ہمارے سامنے اگر کوئی حدیث پاک سناتا ہے خدا کے خوف کی، پھر بھی ہمارے دل پر اثر نہیں ہوتا، دل کالا ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے، نہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے، نہ محبوب کا فرمان اثر کرتا ہے، نہ کوئی اور چیز اثر کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین عطا ہوتا ہے۔ محبوب فرماتے ہیں جب دلیں کالی ہو جاتی ہیں ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، محبوب فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ اے میرے ساتھیو ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس کو تپایا جاتا ہے، اس پر ہتھوڑے ڈالے جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آگ کی وجہ سے اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، وہ پاک ہونا صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی محبوب فرماتے ہیں اسی طرح دل میں زنگ لگتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا سیدی یا رسول اللہ، لوہے کو آگ کے ذریعے سے صاف کیا جاتا ہے، جب دل کالا ہو جائے کس طریقے سے صاف کیا جائے؟ محبوب نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی وجہ سے تمہارے دلوں کے زنگ کو دور فرما دے گا اور تمہاری دلوں کے اندر اپنا نور داخل فرما دے گا۔ تو ہم ذکر کثرت کے ساتھ کریں، توبہ کثرت کے ساتھ کریں۔ آج کی 11ویں شریف کا پیغام یہی ہے کہ آگے بابرکت مہینہ آنے والا ہے، بابرکت رات 15 شعبان کی آنے والی ہے، کثرت کے ساتھ توبہ کریں کہ جتنی نمازیں قضا ہوئی آج کے بعد نماز قضا کریں،
توبہ کریں کہ حرام نہیں کھائیں گے، توبہ کریں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے آپ کو پاکیزہ کاموں میں رکھیں گے، تو اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اللہ کریم میرا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیک الا البلاغ۔